الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام تاجدار سرور انبیاء شافع روز جزا تدیم دور زمان نبی اکرم نور محتشم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے بعد حاضرین گرامی قدر حضرات، مہمانان گرامی، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ پنجابی چلے میں نے چونکہ زیادہ آسانی پنجابی اندر ہے، اردو اندر بھی اپنا ہے، لیکن پنجابی کے اندر کیا ہوگا کہ تم ستھری سمجھ آ جائے. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا اودی راہ تے چل جنہیں میرے والا رجوع کر لے. سادے الفاظ اندر سمجھاواں جڑا میرے تے جھک گیا نا اودی راہ تے چل. عرض کی اللہ تو تے آ فرمانا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تے شاہ رب تو بھی زیادہ قریب ہاں جے تیری معرفت پانی ہوئے پر قریب تے ہیں. آپ بھی اپنی پہچان کرا دیتا ہے. ایک مثال سمجھو تے پھر اگے تقریر میں شروع کرنا کہ اکھیاں اندر پاؤ سرما، اکھ دے اندر بینائی بھی ہوگی، سرما بھی اکھ نو لگے لیکن نظر نہیں آتا. انہوں دیکھنے واسطے پہلے تو آئینے کے سامنے جانا پڑے گا. سبحان اللہ بولو، اچھا لیول کر کے سبحان اللہ بولو. اکھاں دے اندر ہوگی لیکن نظر نہیں آتا، آنکھ دے نال لگے نظر نہیں آتا. انہوں دیکھنے واسطے آئینے کی لوڑ پیندی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میری معرفت لینی تو کسی نے جاتے جانا ہی پڑے گا.
جنہوں معرفت بھی حاصل ہوئے جڑا تینوں کسی چنگی راہ تے لگا دے اور آپ ہی رب کے جھکن والا ہوئے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے صاحبزادے حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں بڑے سفر کیتے علم حاصل کیتا علم حاصل کر کے آیا واپس آگے میں اپنے والد گرامی دے کول بیٹھا تے میں عرض کی تھی اريد ان اتکلم کا عرض کی تھی بابا جان میرا دل کر رہا ہے کہ میں تقریر کرا علی الناس بحکمتی میں اردو تقریر کرا جب تسی بھی کول بیٹھے ہو مجمع تھوڑا ہوئے پھر میں تقریر کرا کہنے لگے اجازت مل گئی میں لوگوں کے نال خطاب کر رہا فرمایا لگے وتکلمت بما شاء اللہ من العلوم والمواعظ کہنے لگے بڑی میں علمی گفتگو کی تھی بڑا سوال باز کی تھا لیکن فرمان لگے فلم یخشى قلب ولم تجری دمع فرمان لگے کس نے اکھر ایک اکھر نہ ٹپ گیا نہ کہنے لگے کس کا دل کمیا کہنے لگے اچانک میرے والد صاحب نے جب میری تقریر ختم ہوئی پھر انہوں نے تقریر فرمائی کہنے لگے لوگوں سنو انت صائم امسک میں کل روزہ رکھے سی امی یحییٰ نے 2 گھنٹے میرے لیے روزے واسطے افطاری واسطے تیار کیتے کوئی جانور گزریا وہ انڈے ٹوٹ گئے کہنے لگے اتنی گل ہوئی تو لوگوں کی اکھیاں میں پتھر آ گئے کہتے میرے والد گرامی نے فرمایا اس گل کے اندر کیونکہ استاد نے فرمایا اس تعلیمات حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا اتنا سفر کیتے کبھی اور کا بھی سفر کیتے صرف نماز پڑھی جاؤ اللہ اللہ کری جاؤ لیکن اللہ کی معرفت ہی نہ ہوئے اللہ کی فرماتا ہے وہی نہ پتا ہوئے اللہ کریم نے کی فرض کیتا وہی نہ پتا ہوئے اللہ نے کی حرام کیتا وہی نہ پتا ہوئے تو پھر وہ نماز کا کی فائدہ پھر انہیں زکاة کا کی فائدہ انہیں اعمال صالحہ کا کی فائدہ جب تعلق اصلی اور حقیقت تو معلوم نہ ہو فرمان لگے کبھی اور کا بھی سفر کیتے فرمان لگے انت المتکلم عنک تو جیڑا کلام کیتا ہے تو تقریر کی تھی تو اپنے معافی ضمیر دی ترجمانی کی تھی وانا المتکلم عن غیری اسی کسی اور دی ترجمانی کریا کر رہے ہیں میری تقریر کے لوگ روپے فرمایا اسی کسی اور دی ترجمانی کر رہے ہیں ما یتکلم فرمایا میں تو انہوں نے جب بولتا ہی نہیں حتی قیل علی جنہ سے آواز نہ ہوئے اپنی نہ مانے یہ سمجھے کہ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں مالک کائنات کی میں نوکری کر رہا ہوں مدینے والے تاجدار کی میں انہوں کی ترجمانی کری اپنی تعریف نہیں سنی اپنی تعریف اپنی بلے بلے نہیں کروانی بلکہ میں بلے بلے کروانی یا رب دے دی یا رب دے رسول دی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے ایک دن اپنے بیٹے حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی نے قریب بٹھا کے فرمان لگے کیا والدی اگر اے میرے بیٹے کی یاد رکھ لوگ ہمیں جو مرضی کہتے ہیں آج دے دور میں لوگ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات کی نے آپ نے خود ارشاد فرمایا طریقت حاضی فرمایا ساڑھا طریقہ جانا مبنی فرمایا وہ مبنی کدھر ہے والکتاب والسنہ فرمایا کتاب تے سنت کدھر نچوڑ دے بات میں ملانے جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی تعلیم تھے اور آپ نے فرمایا کہ وہ سارا نچوڑ قرآن میں سنت ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہوں سنو لوگوں جب آپ کی چھوٹی جی عمر استاد گرامی بیٹھے ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں کہ جس وقت اور آپ نے ایک کرامت ہے لیکن یہ تو بھی سبق حاصل کرو کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی جب اپنی والدہ گرامی دی گور کے اندر تشریف لے پورے بغداد اندر ایسی کہ روزے میں اور ٹائم اس سے پتہ کرنا ہوئے نا کہ آج روزہ ہے یا نہیں تو جا کے اس سیدہ نے پتر نے دیکھا جو انہاں دودھ پیتے کہ پھر آج روزہ نہیں کہ جی نہیں پیتا تو پھر آج روزے ایک ٹائم کے ساری چیز اس بندے نے پتا ہوتی جن علم ہوئے کہ مطلب رب نے پہلے تو علم دے کے کریا لیکن انہوں نے مان نہیں کیتا کہ نہیں فرمایا کہ میں تو پہلے تو میں جاننے والا بن کے آیا ہوں
رب نے مجھے پڑھا کے کریا نہیں پھر بھی علم دیا راہ تے چلے اج ساڈی عوام دے اندر اتنا علم بھی نہیں ہوتا لیکن وہ آ کے اپنے علماء دے نال بحث کرتے ہیں کہ اس گل دا جواب دو وہ کہا جائے کہ تسی پڑھو کہ نہیں جی پڑھیا تو نہیں لیکن علم بہت زیادہ ہے اس پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر بھی اے ہوندیا بھی کہ علم ہوندیا بھی پھر علم دیا راہ تے چلے اور وہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ 40 ڈاکو آپ کو پہ گئے قافلے اگر لٹ لیا جب آپ نے بولے آپ نے فرمایا ہے نہیں میری گدڑی کے اندر وہ دینار سلے ہوئے ہیں پھر دوسرا چھوڑا فرمایا سلے ہوئے ہیں انہوں نے جب پکڑے تو کیا لگے بیٹا تو جھوٹ کیوں نہیں بولے فرمایا لگے ماں نے وعدہ کر کے ایسے جھوٹ نہیں بولنا انہوں نے کہا جنہا اپنی ماں نے وعدہ کر کے آیا جھوٹ نہیں بولنا میں مالک نے وعدہ کر کے کہ میں دنیا داری دے کمان در پہ گیا تاکہ کرن لگ گیا سنا میرے نبی کی حدیث سرکار نے بخاری شریف کے اندر حدیث سے باگ ہے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ فرمایا سچائی نیکی کا راہ دکھانے تے نیکی سے جنت اندر لے جاتی ہے سبحان اللہ سچائی جنت اندر لے کے جاتی ہے نیکی جنت اندر لے کے جاتی ہے میرے استاد رحمت اللہ تعالی علیہ نے چھوٹی سی عمر کے اندر آنے والی نسلوں میں ایک درس دیتا فرمایا دیکھو میں ماں دی گل لگ کے ماں دے نال وعدہ کر کے میں جھوٹ نہیں بولتا تے گالیاں کھا کے گالیاں دلا کے تسی بھی جھوٹ نہ بولیا جے بھائی آج اس مجلس اور مرکزی مسجد جامع مسجد یا رسول اللہ نے پیغام لے کے جاؤ اسی جھوٹ نہیں بولنا جس زبان دے نال 11ویں کھاوے جس زبان دے نال نبی دا کلمہ پڑھے شرم نہیں آتی وہ نال جھوٹ بولتے ہیں پھر ایسی کہنے جی کاروبار نہیں چلتا جھوٹ بولنا ضروری ہے وہ تو سچ نہ بول کے ویکھ صحیح اج بھی تسی اس چیز دے خود اینی شاہد ہو گے کہ جڑی جگہ تے خالص دودھ وکدا ہوے ریٹ بھی زیادہ ہوندے لوگ خوشیاں لے کے بھی آندے نے جے اسے دودھ اندر پانی پا کے جھوٹ بول کے بیچیں تے ریٹ بھی اوننا ہی ہے جتنا عام بازار اندر ہے تے لوکاں دے بھی تو جرمدار ہے تے کل قیامت والے دن رب دا بھی جرمدار ہے حضور پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت سچ بول کے دسیا لوگوں سچ دی بنیاد رکھو حضور پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں آپ نے ارشاد فرمایا سچ کیویں نکلے گا فرمایا ایک اندر پاک ہونا چاہیے اندر نو پاکیزگی دے کیونکہ قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها فرمایا کامیاب تے او بندہ جن نے اپنے اندر نو پاک کیتا خراب تے او بندہ جن نے اندر نو پاک نہیں کیتا فرمایا کہ اے جڑا نفس ہے حضور پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس نفس نو نکیل پا کے مالک دے در تے بن گئے پھر جو مالکاں دی رضا وہی تیری رضا تیری اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے فرمایا تیرا حال انج نہ ہونا چاہیے کہ جویں اصحاب کہف دا کتا ایک باری غار دے باہر بیٹھ گیا انہیں دائیں بائیں نہیں دیکھا انہیں صرف ایک کیا جو اندر والے دی رضا ہے گی وہی میری رضا ہے گی فرمایا تو بھی مالک دے در تے اصحاب کہف دے کتے وانگو بیٹھ جا نہ دائیں ویکھی نہ بائیں ویکھی سیدھا ویکھی مالک کی فرماندے نے فرمایا ادھر خیال ہونا چاہیے اپنے نفس نو پاک کر مالک دے در تے لیا مالکاں دے در تے رہ انہاں دی ڈیوٹی کر انہاں دی نوکری کر ہن فرمان لگے کیویں تو نفس نو پاک کرنا ہے فرمان لگے یاد رکھ اساس الامر الاسلام فرمایا اسلام دا دار و مدار جڑے نا وہ سارا اسلام دے پھر ثم ایمان فرمایا پھر ایمان دے پھر فرمایا ثم